بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ روایت حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ گیا فی حاجت، کسی ضرورت کے لیے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے، کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا. فقضا ابن عمر حاجتہ، تو انہوں نے اپنی ضرورت پوری کر لی. بعض حضرات نے یہاں فرمایا کہ حضرت فراغت کرنے کے لیے کہیں تشریف لے گئے، میں ساتھ تھا. بعض فرماتے نہیں فی حاجت کے معنی آتے کوئی ضرورت تھی، کیونکہ حاجت دونوں کو کہتے ہیں. تو بہرحال جب ضرورت پوری ہو گئی، اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو حدیث سنائی وہ یہ تھی. گویا کہ اصل تو حدیث سنانا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اس وقت میں ان کے ساتھ تھا، وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کسی ضرورت سے. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام جب تشریف لے جاتے تھے تو راستے میں جب موقع ملتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اپنے شاگردوں کو سناتے تھے. یہ نافع کون ہے؟ یہ پہلے غلام تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے، پھر انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، تو آزاد کر دو غلام، پھر ان کو پڑھایا بھی. اس لیے بہت ساری روایتیں ان سے مروی ہیں حضرت نافع سے. تو اس وقت جو حدیث سنائی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے، وہ حدیث یہ ہے. کیا فرماتے ہیں کہ مر رجل فی سکۃ من سکک، ایک شخص گلیوں میں سے گزر رہا تھا تو فلقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک ملاقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی اس کو ملاقات کرنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ بازار میں جیسے چلتے ہیں گلیوں میں، گلیوں کوچوں میں، تو اتفاقاً آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. وقت خرج من غائط او بول، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ساتھ تھے، اور فرماتے ہیں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر آ رہے تھے، ابھی وضو نہیں بنایا تھا. فسلم علیہ، تو وہ جو شخص تھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح سلام کیا. فلم یرد علیہ، آپ نے ان کے سلام کی آواز سن لی لیکن جواب نہیں دیا، خاموش رہے. حتی اذا کاد الرجل ان یتوارا، فرماتے ہیں کہ وہ شخص چل رہا تھا آہستہ آہستہ سے، آگے کو جا رہا تھا، تو قریب تھا کہ اب وہ دور ہو جائے اور وہ دوسرے گلی کی طرف گزر جائے اور چھپ جائے. تو اتنی جلدی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدیہ علی الحائط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلدی جو ایک دیوار وہاں تھی اس دیوار پر اپنے دست مبارک اس طرح سے مارے اور آپ کے چہرے مبارک پر پھیر لیا، پھر دوبارہ مار لے اسی کے اوپر ایسے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے آپ نے پھیرا، بائیں ہاتھ سے گوئے کہ دائیں ہاتھ کے اوپر اور دائیں ہاتھ کے بائیں ہاتھ کے اوپر. یعنی آپ نے تیمم فرمایا. کیا فرمایا؟ کیونکہ تیمم تو بس یہی دو رکن ہیں. نیت سب سے پہلے فرض ہے تیمم کی کہ میں تیمم کر رہا ہوں، یہ اس کے بعد اس میں صرف دو ہی فرض ہیں. کیا کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ ماریں کسی چیز کے اوپر، مٹی ہو، پتھر ہو، دیوار ہو، کچی پختہ دیوار بھی ہے. تو اصل میں تیمم کے مسائل آگے آئیں گے، یہاں تیمم کا مسئلہ بتانا نہیں ہے، نہ تیمم سکھانا مسئلہ یہاں دوسرا مسئلہ ہے. لیکن ضمناً آپ نے یہ فرمایا کہ اس طرح سے ہوا. یعنی ضمناً کا مطلب یہ ہے کہ ضمناً میں تیمم کا طریقہ بتا رہا ہوں، پورا تفصیل کے ساتھ نہیں. تو یہ آپ نے کیا. تو تیمم یہ تین ہی چیزیں ہیں، ایک ہے نیت، اس کے بعد ان چیزوں کے اوپر ہاتھ رکھنا جن پر تیمم جائز ہے. تو ہاتھ مارا پڑے ایسے، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیا اچھی طرح سے. یہ تو ہو گیا ایک. اور اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ ان دونوں ہاتھوں کو اس چیز پر رکھنا ہے، یوں کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے پشت کے اوپر ہاتھ رکھ کے کوہنی تک لے جانا ہے اس کو.
یہ والا حصہ تو کھلا ایسے رکھنا ہے، یوں کیا ایسے، اس طرح سے یہاں تک کوہنی تک گویا کہ جیسے آدمی دھو رہا ہے، بالکل سے مالش کرا ایسے، یہ تو ہو گیا. اب یہ باقی ہے، اس سے آپ بائیں ہاتھ کو کرنا ہے ایسے، دائیں ہاتھ کے باطن کو بائیں ہاتھ کے پشت کے اوپر رکھیں گے ایسے، انگلیوں کے سمیت، ناخن سمیت یہاں تک لائیں گے پورے کوہنی کے ساتھ سمیت، پھر وہاں یہاں سے آئیں گے، آخر میں یوں کر لیں گے. بس تیمم تو اتنا ہی ہوتا ہے، یوں کر لیا یہ اور یہ، اس میں سر کا مسا نہیں تیمم میں، اس میں پاؤں کا مسا نہیں، وہ صرف چہرہ اور دونوں ہاتھ. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا تو یہ بھی تو کافی تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ دیوار کے اوپر آپ نے دستی مبارک رکھے، چہرے مبارک کے اوپر ہاتھوں کو پھیرا، پھر دستی مبارک دیوار کے اوپر رکھے، پھر جو ہے کونیوں سمیت آپ نے اس طرح سے یہ مسا فرمایا. تو مسا ذراعیہ، دوسرے ضرب سے اپنے دونوں بازوں کو کونیوں سمیت آپ نے اس طرح سے کیا، مسا کیا. اس سے معلوم ہوا کہ دیوار پر بھی مسا کر سکتے ہیں، یعنی تیمم دیوار پر تیمم کر سکتے ہیں. البتہ اگر دیوار کے اوپر ادھر سے اور کوئی چیز لگی ہوئی ہے جیسے لکڑی، تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ ہاتھ رکھیں گے وہ تو لکڑی پر ہاتھ رہا، وہ تو کچی دیوار پر نہیں. ایسے سیمنٹ کی دیوار ہے، کچی دیوار ہے، پختہ دیوار ہے، لیکن اگر دیوار کے اوپر ادھر سے اور کوئی چیز آپ نے چپکائی ہے جیسے آج جپسن وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس پر تو تیمم جائز نہیں. باقی سیمنٹ ہے، کچی دیوار ہے، پختہ دیوار ہے، کچی اینٹ ہے، پختہ اینٹ ہے، پتھر ہیں، یا وہ جو آج اور جو چیزیں لگاتے ہیں تو مٹی وغیرہ، اس پر تیمم کر سکتے ہیں. تیمم کے مسائل آگے آئیں گے تفصیل کے ساتھ، اس وقت تیمم کے مسائل بتانا مقصد نہیں ہے. پھر ثم رد علی الرجل السلام، پھر آپ نے اس شخص کو وعلیکم السلام فرمایا. اب وعلیکم السلام فرمایا، ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے آپ کو فوراً جواب اس لیے نہیں دیا کہ میں بے وضو تھا. کیا تھا؟ بے وضو تھا، اور میں نے پسند نہیں کیا کہ میں آپ کو جواب دے دوں بے وضو ہونے کی حالت میں، اس لیے فرمایا وقال انہ لم یمنعنی ان ارد علیک السلام الا انی لم اکن علی طہر. ممکن ہے اس شخص کے دل میں اولا تو نہیں آتا خیال، لیکن وہ یا تو یہ سوچتا ہے کہ میری آواز شاید حضرت تک نہیں پہنچی، یا یہ سوچتا ہے کہ معلوم نہیں کہ حضرت نے مجھے کیوں نہیں جواب دیا، شاید مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. اس لیے کہ سلام کا جواب نہ دینا یہ بھی تو ناراضگی کی کیا علامت ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے جواب اس وقت نہیں دیا، اس کے بعد جواب دیا. اب اس میں بہت سارے مسائل ہیں اس روایت میں، کہ ابھی تو اس سے پہلے روایت آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے بیت الخلاء سے وضو سے پہلے، آپ صحابہ کرام کو کوئی سورت سناتے تھے، زبانی یاد کراتے تھے. اور ایک روایت میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ اللہ کرتے تھے، تو ہر حال میں اللہ اللہ کرتے تھے. آخر ظاہر سی بات ہے درمیان میں تو کچھ وقفہ ہوتا ہوگا جس میں آپ بے وضو ہوں، یا یہی ہے کہ جب بیت الخلاء سے آدمی نکلتا ہے تو اس وقت بھی تو الحمدللہ الذی اذهب عنی العزا وعافانی یہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ اس میں تو خود الحمدللہ کا لفظ آیا. یا ایسے ہی وضو شروع کرنے سے پہلے تو خود بسم اللہ الرحمن الرحیم روایتوں میں آتا ہے بسم اللہ، تو اس میں بھی تو اللہ کا نام مبارک ہے. اس میں آپ نے کیوں جواب نہیں دیا؟ تو اس میں لفظ سلام آیا، علیہ السلام، سلام اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے، یا سلام یا مومن، اور ویسے ہی یہ مبارک کلمہ ہے. اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں شریعت میں، اس کو ایک کو کہتے ہیں رخصت، کیا؟ ایک کو کہتے ہیں عزیمت. رخصت اور عزیمت کیا ہے؟ آپ بے وضو سو جائیں گے یہ رخصت ہے، کیا؟ آپ باوضو سو جائیں گے یہ عزیمت ہے. عزیمت کے معنی ہے جس میں آدمی کو کچھ تھوڑی مشقت بھی ہو، کیا ہو؟ مشقت بھی ہو، ثواب بھی مل جائے گا. تو شریعت میں یہ دونوں پہلو ہیں، رخصت عزیمت، رخصت عزیمت. مثلا آپ سفر میں گئے، یہاں سے دہلی گئے اور رمضان کا مہینہ تھا، اب دو ساتھی ہیں، اب ایک نے کہا کہ یار سحری کا بھی انتظام نہیں ہے اور پتہ نہیں افطاری کہاں ہو جائے گی، میں تو روزہ نہیں رکھوں گا، شریعت نے اجازت دے دی. دوسرے نے کہا بھائی میرے پاس تو بریڈ ہے اور کچھ جام کی وہ بوتل ہے، میں اسی سے گزارا کر کے
میں تو روزہ نہیں چھوڑوں گا. چلو دونوں نے کیا. اب سوال ہے کہ اس نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا. جس نے روزہ نہیں رکھا اس نے رخصت پر عمل کیا. کس پر؟ شریعت نے گنجائش دی، اجازت دے دی ہے. جس نے اس موقع پر بھی کیا کر لیا اور روزہ رکھ لیا، بریڈ وغیرہ لا کے اس نے عزیمت پر عمل کر لیا، اس لیے کہ اس کا ثواب بھی بڑھ جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے کسی قدر مشقت بھی ہے کہ خالی بریڈ پر جو ہے وہ اس نے روزہ رکھا. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. رخصت عزیمت، رخصت عزیمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہمیشہ عزیمت پر ہی عمل کرتے تھے، جس میں عمل کا پہلو غالب رہتا تھا. لیکن چونکہ آپ کا ہر عمل قانون بنتا تھا، اس لیے آپ نے بعض موقع پر رخصت پر بھی عمل کیا. رخصت پر بھی بالکل. مثلا آپ سومی وصال رکھتے تھے. سومی وصال کا مطلب یہ ہے سحری خالی، اس کے بعد افطاری کا وقت آیا، افطار نہیں کی، یہاں تک کہ دوسرا دن شروع ہو گیا، تیسرا دن شروع ہو گیا. ایسے روزے آپ رکھتے تھے، اس کو سومی وصال کہتے ہیں. کیا؟ صحابہ کرام نے بھی سومی وصال رکھنا شروع کر دیا. تو ظاہر سی بات ہے کب تک؟ اس لیے کمزوری آ گئی. آپ نے فرمایا یہ صحابہ کمزور کیوں ہو گئے؟ کسی نے کہا حضرت یہ تو سومی وصال رکھتے ہیں. سومی وصال کا مطلب کیا ہے؟ سحری خالی، اس کے بعد 3-4 روز تک کچھ نہیں کھایا، ایک ہی سحری سے روزے کے ساتھ روزہ ملایا، روزے کے ساتھ روزہ ملایا. یہ روایتوں میں ہے، بہت روایتوں میں ہے سومی وصال. بس آپ ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ آپ ان چیزوں میں میری کیوں نقل کرتے ہیں؟ ایکم مثلی، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ یہ آپ نے فرمایا. اور عجیب معاملہ ہے، ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا آپ سفر میں تھے، جا رہے تھے، پورا قافلہ ساتھ تھا، رمضان کا مہینہ، آپ خود روزے سے تھے، صحابہ بھی روزے سے تھے. اب پیاس لگ گئی، بعض لوگ تو بالکل گر ہی گئے. آپ نے فرمایا روزہ توڑو. اب صحابہ کرام کو تو جی نہیں چاہتا روزہ توڑ دیں، اور رمضان کا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پانی منگایا. حالانکہ عادت شریفہ تھی بیٹھ کر پانی پینے کی، اس موقع پر آپ نے کھڑے کھڑے دل میں روزے کی حالت میں، اور آپ نے گلاس کو جو بھی پیالہ تھا ہاتھ میں لے کر آپ نے پانی پی لیا. فرمایا کہ سفر میں روزہ کوئی ثواب کا کام نہیں. سفر میں روزہ کوئی ثواب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اتنی مشقت، گرمی کا زمانہ، تو آپ نے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو سفر میں اگر مشقت ہو تو روزہ مت رکھو خود عملاً، ورنہ آپ رکھ سکتے تھے. لیکن آپ نے فرمایا کہ جب حضور پاس ان کو جب دیکھا لوگوں نے کہ آپ نے تو روزہ توڑ دیا، اور مشقت بہت ہے اور سفر ہے، گرمی کا زمانہ ہے، اس سے سب لوگوں نے اپنا روزہ کیا کر لیا؟ توڑ دیا. اس کے باوجود بھی کسی نے رکھا ہو. تو 2 پہلو ہوتے ہیں شریعت میں، ایک ہے رخصت، ایک ہے عزیمت. تو آپ کبھی رخصت پر عمل کرتے تھے تاکہ امت کو آسانی ملے. کیا ملے؟ وہ روایت آگے آئے گی. آپ کبھی عزیمت پر عمل کرتے تھے کیونکہ آپ کا اپنا مزاج تو یہی تھا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہاں آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حالانکہ آپ تو ذکر بھی کرتے تھے. اس کا جواب لکھا ہے شارحین نے کہ کسی موقع پر انوارات کی زیادہ کثرت ہوتی تھی، تو اس وقت تو ایسے انوارات کی بارش آپ کے اوپر ہو رہی تھی، اس موقع پر ایک خاص کیفیت تھی، آپ نے اس وقت لفظ سلام کہنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اس لیے جلدی سے آپ نے تیمم فرمایا، اور اس شخص کا تو جواب دینا تھا، اس لیے کہ سلام کا جواب دینا تو واجب ہے. فوراً اسے کہا وعلیکم السلام، اور زور سے کہا، وہ تھوڑا دور ہو گیا تھا. تو یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے تیمم فرمایا، کیا اس تیمم سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ اہم مسئلہ ہے. ظاہر سی بات ہے اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ پانی تو موجود ہے، آگے جا کر تو پانی ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت اس سے پہلے آ گئی. آپ نے ایک جگہ استنجا فرمایا، اس کے بعد دیوار آ گئی، اس پر آپ نے تیمم کیا، آگے جا کر پانی تھا. تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پانی تو بالکل قریب تھا، پانی بالکل قریب تھا، انہیں تیمم کرنے کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ نے فرمایا کہ موت پر کوئی بھروسہ نہیں. موت پر کوئی بھروسہ نہیں کا مطلب ہے کہ معلوم نہیں وہاں تک میں پہنچ سکوں یا نہ پہنچ سکوں. یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ تم اعتماد نہ کرنا کہ میں یہاں سے گیا اور جہاں جانا ہے وہاں پہنچ جاؤں گا، کوئی معلوم نہیں ہے کتنے قدم نکلنے کے بعد موت آ جائے. تو آپ یہ چاہتے تھے کہ آدمی باوضو رہے، جب موت آئے تو انشاءاللہ باوضو موت آئے. تو اس طرح سے آپ عزیمت پر بھی عمل کرتے تھے اور آپ رخصت پر بھی عمل کرتے تھے. تو کبھی آپ نے بے وضو سلام کا جواب بھی دیا، تو وہ وہی رخصت تھا تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ بے وضو بھی سلام کا جواب دے سکتے ہیں. اگر یہی ہو
تو کون کس کو سلام کر سکتا ہے؟ تو کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بازار میں تو میرے خیال میں 100% میں سے تو شاید 5-10% ہی ایسے ہوں جو ہر وقت باوضو ہوں. اکثر تو ایسے ہی ہیں جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں، اتفاقاً کبھی وضو بنا لیا ورنہ تو ایسے ہی کام چلتا رہتا ہے. تو یہ آپ نے فرمایا. اب سوال ہے کہ اس تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. یہ تیمم صرف آپ نے سلام کے جواب کے لیے کیا تھا. کس کے؟ سلام کا جواب دینا تھا بس. تیمم کب کر سکتے ہیں؟ کس تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کس تیمم سے طواف کر سکتے ہیں؟ جب تیمم کی اجازت ہو شرعن. کیا ہو اس میں؟ کیا ہے؟ مثلا 1 میل پانی دور ہے، شرعی میل، اس کی تفصیل آئے گی جب وہ تیمم کا باب آئے گا. پانی کہیں نہیں ہے، اب آپ نے تیمم کیا کس نیت سے؟ نماز پڑھنے کی نیت سے. اجازت ہے، کیوں؟ پانی ہے ہی نہیں. ایسے بیمار آدمی اتنا ہے کہ نہ گرم پانی ہے کہ وہ استعمال کرتا، گرم پانی کرنے کا انتظام بھی نہیں، جنگل میں ہے، ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کر سکے گا، ویسے پہلے سے ہی بیمار ہے، اگر وضو بنائے گا تو اور بیمار ہو جائے گا. یا غسل کی حاجت ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، جنگل میں ہے، کہیں باغ میں ہے اور کہیں سفر میں ہے، تو کیا کرے گا؟ تیمم کر لیا، نماز بھی پڑھ سکتا ہے. معلوم ہوا کہ اس وقت تیمم کرنے کی اجازت ہے، تو اس تیمم سے نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے تیمم صرف اس لیے کیا تاکہ میں باوضو سو جاؤں، باوضو یہ طہارت پر سو جاؤں، صرف تیمم کیا سونے کے لیے، ظاہر سی بات ہے اس سے تو نماز نہیں پڑھ سکتا. اس لیے اس تیمم سے آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس کے بعد آگے پانی آیا اور آپ نے وضو بنا لیا. تو اب سوال ہے کہ کیا پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کی اجازت ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے. پانی بھی ہے اور صحت مند ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو پھر بھی کریں. ہاں 2 موقعوں پر. کس کے 2 موقع ایسے ہیں اس وقت آپ تیمم کر سکتے ہیں، صحت مند بھی ہے، پانی بھی قریب میں ہے. وہ کب ہے؟ جنازہ تیار ہے، جنازہ بالکل سب بندی ہو چکی ہے، اب امام قریب ہے کہ کیا کرے؟ اللہ اکبر کرے. آپ اتفاقاً وہاں سے گزرے یا آپ آ رہے تھے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، آپ کو معلوم تھا کہ ابھی تو وقت ہے، وہاں دیکھا کہ تو جنازہ تیار ہے. اب آپ نے سوچا کہ اگر میں مسجد میں جاؤں گا وضو بنانے کے لیے، یا اس گھر میں جاؤں گا وضو بنانے کے لیے، یا بالفرض پانی بھی وہی قریب ہے، میں جاؤں گا وضو بنانے کے لیے، اب وضو بنانا ہے اور دیر لگے گی، تب تک تو وہاں جنازہ ختم ہو جائے گا، تب تک وہاں جنازہ. اور جنازے میں نفل نہیں. کیا جنازے میں نفل؟ اسی لیے جنازہ دوسری مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ ہو گیا ہو گیا. اب جب تک آپ وضو کرنے کے لیے جائیں گے تب تو جنازہ تو چلا جائے گا. اس لیے شریعت نے اجازت دے دی کہ آپ صحت مند ہے، پانی قریب میں ہے، لیکن اس میں دیر لگے گی وضو بنانے میں. آپ فٹ سے تیمم کر لیجئے، قریب میں جو بھی دیوار ہو، پتھر ہو، اینٹ ہو، کچھ بھی ہو، فوراً آپ جو ہے وہ تیمم کر لیں. اور تیمم میں تو میرے خیال میں 2 منٹ بھی نہیں لگے گی. تیمم کر کے آپ شامل ہو گئے کس میں؟ جنازے میں. اللہ اکبر. اس لیے کہ سر کا مسا بھی نہیں کرنا، کسی کے پاؤں پر بھی مسا نہیں کرنا، صرف چہرے کا اوپر ہاتھ پھیرنا ہے اور دونوں بازو کے اوپر کونے سمیت. تو اس وقت تو اجازت ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ، عید کی نماز کے لیے آپ گئے ہیں، عید کی نماز کے لیے آپ پہنچ چکے ہیں، عید کی نماز کے لیے غسل کر کے اب عیدگاہ میں ہیں آپ. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اب عید کی نماز بالکل تیار ہو گئی، سب بندی ہو رہی ہے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا. آپ کا وضو، اب آپ کہتے ہیں کہ اتنے صفوں میں سے میں نکل جاؤں گا اور فلان جگہ جاؤں گا وضو کرنے کے لیے، تب تک تو عید کی نماز چلی جائے گی، عید کی نماز مجھے ملے گی نہیں. اس کے بعد تو خطبہ ہے، لیکن اصل تو عید کی نماز ہے. اس لیے اس وقت اجازت ہے آپ وہیں قریب میں تیمم کر لیجئے. اگر وہاں پتھر ہے تو پتھر پر کر لیجئے، اگر مٹی ہے تو مٹی پر کر لیجئے، وہی وضو تیمم کر کے کیا کر لیجئے؟ اللہ اکبر. حالانکہ آپ صحت مند بھی ہیں اور پانی دور بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو یقین ہے جب تک میں واپس آ جاؤں گا، وضو بنانے جاؤں گا، واپس آ جاؤں گا، تب تک تو سلام پھیر دیا ہوگا. سوال یہ ہے کہ کیا جمعہ میں ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا تیمم کر لیں؟ کہ جمعہ میں اجازت نہیں. کیوں؟ جمعہ کا قائم مقام ظہر کیا ہے؟ جمعہ کی نماز چھوٹ گئی آپ سے، آپ ظہر کی نماز پڑھ لیجیے. لیکن جنازے کی نماز چھوٹ گئی، آپ کیا پڑھیں گے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ جنازے کی نماز کا کوئی قائم مقام نہیں، اس لیے اس میں تیمم کی اجازت ہے. عید کی نماز میں نفل نہیں،
کہ اکیلے آپ عید کی نماز پڑھ لیں، کیونکہ اس کا قائم مقام نہیں ہے۔ اس لیے مجبوری کی بنیاد پر شریعت نے ان دو چیزوں کے لیے اجازت دے دی ہے کہ عید کے نماز کے موقع کے پر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ تیمم کر کے عید کی نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح سے جنازہ بالکل تیار ہے، لیکن اگر جنازہ اسی شخص کے کسی قریب کا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی جنازہ پڑھے گا بھی نہیں تو اب اس کو تیمم کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ سارے لوگ تو منتظر ہیں اسی کے، مثلا باپ ہے، دادا ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، کیونکہ تبھی تو پوچھا جاتا ہے نا، ہے پڑوسا جناز کن؟ اگر اصل جو وارث ہے وہی موجود نہیں ہے، وہ ابھی وضو بنا رہا ہے تو سارے لوگ انتظار کریں گے نہیں کریں گے؟ سارے لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اس وقت کہا کہ نہیں تم وضو کی بنا کے آ جاؤ، یہ تو عوام کا مسئلہ، یہ تو اور اگر مولوی صاحب ہی ہو کہ اسی کو جنازہ پڑھانا ہے تو وہ کہے گا جناب میں تیمم کر کے نماز پڑھاؤں گا، نہیں صاحب آپ وضو کر کے آئیے، اسی کی ساری قوم جو ہے آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کا جنازہ مس نہیں ہوگا، تو وہ جا کے کیا کرے گا؟ وضو بنا لے آئے گا۔ کیوں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ شخص ایسا ہے کہ جنازہ اس کے بغیر پڑھا نہیں جائے گا تو تب اس کو تیمم کی اجازت نہیں ہے، وہ وضو بنا کے آ جائے، 2 منٹ کا 3 منٹ کا کام ہے۔ تو یہ عوام کے لیے ہے کہ جن کا انتظار نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے اگر وہاں عیدگاہ میں امام صاحب کا ہی وضو ٹوٹ گیا تو وہ جلدی سے تیمم کر کے نہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ وضو بنانے کے لیے جائے گا۔ کیا جائے گا؟ ہاں، قوم انتظار کر لے گی امام، لیکن بالفرض اگر قوم نے انتظار نہیں کیا، مثال کے طور پر نہیں صاحب دیر ہو گئی، ٹھیک ہے، دوسرے کو آگے بڑھائے گا، دوسرے کو کہ آپ کیا کر لیجیے، آپ نماز پڑھائیے، میں تیمم کر کے نماز۔ تو اس طرح سے جہاں مجبوری کا عالم ہے اور وہاں شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ تو اس طرح سے اگر صرف کسی نے وضو تیمم اس لیے کیا کہ میں باوضو سو جاؤں گا، یعنی اعلیٰ طہارہ، تو پھر اس سے وہ نماز پڑھنا چاہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو تیمم فرمایا وہ صرف اس لیے تاکہ میں اس کے سلام کو کیا دے دوں؟ جواب دے دوں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہی تقریباً ایسا ہی ہے۔ وعن المجاہد بن قدفز رضی اللہ تعالی عنہ انه اتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر اليه وقال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر رواه ابو داود۔ یہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر تشریف لاتے تھے تو اتنے میں ایک شخص نے آپ نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ آئے اور وضو بنانے کے بعد دے دیا ان کو جواب۔ سوال ہے کہ وہاں تو وضو کا انتظار نہیں کیا، تیمم کیا، اصل میں وہ شخص جا رہا تھا، اصل وہ شخص یہ تو حضرت کے ساتھ ہی تھا، اس لیے فرمایا کہ یہ کہیں جائے گا تو وضو بنانے کے بعد اس کا جواب دے دیا۔ پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس لیے آپ کو جواب نہیں دیا کیونکہ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں اللہ کا ذکر کروں بے وضو۔ اب اس میں آیا وہ یبولو، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ فارغ ہو چکے تھے، ایک تو یہ کہ آپ ابھی مشغول تھے، اس میں وہ شخص وہاں سے گزرا سلام کیا۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آدمی مشغول ہو، استنجا کر رہا ہو تو اس کو سلام کرنی نہیں چاہیے اور وہ سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا، تو یہ فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پہلے وضو بنا لیا، وضو بنانے کے بعد اس کو کیا دے دیا؟ جواب دے دیا۔ پہلا واقعہ کچھ الگ واقعہ تھا، یہ واقعہ کچھ الگ ہے، اس لیے واقعات بہت سارے ہوتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجنب ثم ینام ثم ینتبہ ثم ینام۔ اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیے، کبھی روایتیں آئیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کی حاجت ہوتی تھی تو ایسے ہی نہیں آرام فرماتے تھے، ضرور غسل فرماتے تھے، اور آپ نے خود فرمایا کم از کم وضو کر لو، خود بھی وضو فرماتے تھے۔ یہ فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل کی حاجت ہوتی تھی آپ غسل نہیں فرماتے تھے بلکہ وضو بنا کے آپ آ کے آرام فرما لیا، سو گئے، ثم ینتبہ، پھر جاگ گئے، ثم ینام، پھر آرام فرمایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں باوضو ہو کر سو جاؤں،
وضو بنا کے سو گیا. اب سونے سے نیند وضو ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا, لیکن اگر وہ پھر بیدار ہو گیا تو کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے تبلیغ والے مسجد میں ہوتے ہیں یا اعتکاف والے, اب وہ تو یہی ہے کہ بھائی اللہ کا گھر ہے تو یہاں بے وضو تو نہیں سو سکتے ہیں, با وضو آ کے آ گیا. اب 1-2 گھنٹے نیند کرنے کے بعد وہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی. ظاہر سی بات ہے جب آنکھ کھل گئی اب وہ خود سمجھے گا کہ تو میرا تو وضو نہیں ہے. اب سوال ہے کہ اس کو کیا دوسرا وضو کرنا ہے, پھر سو جائے گا, پھر 1-2 گھنٹے کے بعد پھر آنکھ کھل گئی پھر وضو کرے گا کہ نہیں؟ اس کو اتنی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلا وضو کافی ہے. پہلا وضو یہ مانا جائے گا یہ باوضو ہی سو گیا. تو یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے, پھر بیدار ہوتے تھے, پھر آرام فرماتے تھے. اس کا مطلب درمیان میں آپ کو اور ایک وضو نہیں فرماتے تھے. تو اسے یہی مسئلہ معلوم ہوا کہ آپ کبھی رخصت پر عمل کرتے تھے, کبھی عزیمت پر عمل کرتے تھے. رخصت پر عمل اسی لیے کیا تاکہ امت کو کوئی دشواری نہ ہو جائے, یہ فرمایا. آگے کچھ روایتیں ہیں, ان روایتوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ان کا کچھ ایک تو مفہوم آ ہی گیا, اور دوسری بات ہے اب آگے ایک روایت ہے آخری روایت اس باب کی. یہ روایت لمبی ہے, اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. البتہ اس کا ایک ٹکڑا ہے آخر میں. وہ ٹکڑا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کس سے, ان یمتشط احدنا کل یوم او یبول فی مغتسل, رواہ ابن ماجہ. آپ نے 2 چیزوں سے منع کیا. ایک منع کیا کہ کوئی شخص تم میں سے روزانہ کنگا کرے. کیا کرے؟ روزانہ کنگا کرے. اس سے آپ نے منع فرمایا. اب اس کے کیا مطلب ہے روزانہ کنگا کرنے کا مطلب؟ روزانہ داڑھی میں کنگا کر لیتا ہے, روزانہ بالوں میں کنگا کر لیتا ہے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. لیکن دوسرا مطلب محدثین نے یہ لکھا ہے کہ کنگے سے یہاں خالی کنگا مراد نہیں ہے, بلکہ اہل عرب کیا کرتے تھے, جب وہ سر دھو لیتے تھے اس کے بعد وہ تیل لگاتے تھے. کیا لگاتے تھے؟ تو یہاں کنگے سے مراد ہے سر کا دھونا, تیل وغیرہ لگانا, اس کے بعد کنگا. تو یہ روزانہ کرنے سے آپ نے منع فرمایا کہ روزانہ ایسا مت کر لو. یعنی ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہو جائے لیکن روزانہ اس کی عادت ہو, آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. کیونکہ اس وجہ سے آدمی صرف ٹیپ ٹاپ میں یہ لگا رہتا ہے. روزانہ سر دھوئے گا, روزانہ تیل لگائے گا داڑھی میں, روزانہ تیل, روزانہ صابن, اور پھر روزانہ کنگا. ورنہ عام طور سے جیسے کنگا کیا جاتا ہے داڑھی میں کہ وضو بنا لیا اور 1 مرتبہ یوں کر لیا, تو ظاہر سی بات ہے وہ اس ممالک میں داخل نہیں ہے. لیکن بعض حضرات نے حدیث کے الفاظ کو عام رکھا اور انہوں نے اس پر بھی پابندی لگا دی کہ ہمیشہ کنگا نہیں کرنا چاہیے. سوال ہے کہ پھر تو بال یوں بکھرے رہیں گے, اس کی بھی اجازت نہیں. بکھرے ہوئے بال ہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, آپ نے اس سے بھی منع فرمایا. بلکہ آپ نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ, جس کے بال ہوں وہ اس کا احترام کرے. جس کے بال ہوں وہ اس کا کیا کرے؟ احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بالوں کو اچھی طرح سے رکھے, ان میں تیل لگائے, ان میں کنگھی کرے. یہ نہیں کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ عجیب سا ہے کہ نہ بالوں کا کوئی ٹھکانہ ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, داڑھی میں بھی ہے وہ کیا کیا ہوا ہے. بلکہ کیا کیا کرے, اس کو سجا کے رکھے, یعنی کنگا کر لے. تو یہ فرمایا. تو اصل تو ممانعت اسی کی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب صرف سر دھونے کی پابندی ہے تو روزانہ غسل کرنے کی تو بدرجہ اولا ہے. اسے کچھ میل کچیل تو ہونا چاہیے آدمی کے اوپر, تبھی تو وہ صاف بھی ہو جائے گا. تو یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے روزانہ غسل روزانہ غسل روزانہ غسل, حالانکہ ضرورت تو ہے ہی نہیں. پانی بھی خرچ, صابن بھی خرچ, اور خاص طور سے جب گرم پانی ہوگا. تو اس طرح سے آپ میں یہ پسند نہیں فرمایا. کیوں؟ اس طرح سے آدمی جو ہے وہ انہی چیزوں کے اندر لگا رہتا ہے, بس جسم کو سجانے میں لگا رہتا ہے, روح کی کوئی خبر نہیں ہے. ایک تو یہ آپ نے منع فرمایا اس سے. دوسرا او یبول فی مغتسل, کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے آپ نے منع فرمایا. غسل خانے میں پیشاب کرنے سے آپ نے, کیوں؟ اس سے ظاہر سی بات ہے پیشاب تو پیشاب ہے, کہیں بھی آدمی پیشاب کر لے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات تو بڑھ جائیں گے, اور غسل خانوں میں تو پھر بدبو بھی آتی ہے. دوسرا آدمی فوراً آ کے محسوس کر لیتا تھا من ہے یہ پیشاب کروں تو. مسجدوں کے غسل خانوں میں آپ دیکھیں گے اگر اتفاقاً کوئی آیا اور اس نے وہاں پیشاب کر لیا تو آنے والوں کو فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ بھائی یہاں تو بدبو آ رہی ہے. پھر اور لوگوں کو بھی اس نے وضو بنانا ہے, اور اگر جگہ گندی ہوئی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اور لوگوں کا کیا ہوگا, ان کے کپڑوں کے اوپر چھینٹیں آئیں گی تو ان کے کپڑے بھی مشکوک ہو جائیں گے. پھر دوسری بات ہے کہ اس سے وسوسوں کی بیماری پیدا ہوتی. کس کی؟ جی, آدمی وسوسوں میں رہتا ہے. وہ ایک روایت پہلے آ گئی
تو لہذا غسل خانہ جو ہے یہ پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہے. غسل خانے میں تو بس غسل کرنا چاہیے. وہ تو اتفاقاً بیچارے کسی کا پیشاب کا قطرہ نکل گیا، وہ کوئی اس طرح کمزوری ہے وغیرہ ہے، تو لیکن وہ بھی اس احتیاط سے اس وقت کر لے تاکہ وہ پھیلے نہیں. وہ بالکل وہاں جا کر اس میں قریب کر لے جہاں اس کو معلوم ہے کہ یہ پانی اب جو ہے پانی کے ساتھ چلا گیا، پورے غسل خانے میں باتھ روم میں یہ پھیلا نہیں. اچھا بچوں کو بھی بتانا چاہیے. بچوں کی عادت ہوتی ہے کیا، غسل خانے کے اندر داخل ہو گئے، باتھ روم چونکہ آج بڑے ہوتے ہیں تو بس اس کا دروازہ کھولا اور وہیں کھڑے کھڑے پیشاب کرنا شروع کر دیا. بعض مرتبہ قبلے کی طرف رخ بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بڑے حضرات آتے ہیں وضو وغیرہ بنانے کے لیے ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے یہ پانی ہے یا پیشاب ہے. تو اس طرح سے اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ بیٹے غسل خانہ کا جو حصہ اس میں پیشاب نہ کرے، اور اگر قریب میں اس کے وہ کموڈ بنا ہوا تو اس میں پیشاب کر لے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ پیشاب تو پیشاب کی جگہ کرنا چاہیے، غسل خانہ جہاں ہے وہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. خاص طور سے ان میں تو زیادہ ممانعت ہے جن غسل خانوں کے اندر پانی جمع رہتا ہے. آج تو پانی جمع نہیں رہتا ہے کیونکہ آج تو سیمنٹڈ ہے اور اوپر سے وہ ٹائل وغیرہ لگے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی بہت سارے گھروں میں وہ ہیں کہ وہ مٹی کیسے ہیں اور بہت پانی اس میں جمع رہتا ہے، گہرا گہرا پانی. اب اگر اس میں پیشاب کر لے گا تو ظاہر سی بات ہے جب پانی ڈالے گا تو وہی پیشاب وہی پانی کی چھینٹیں پورے بدن پر آ جائیں گی. بہرحال دو چیزوں سے آپ نے منع فرمایا، ایک یہ کہ روزانہ آدمی تیل کنگا کر لے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ غسل خانے میں پیشاب کر لے. یہ باب یہاں ختم ہو گیا، آگے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے. اللہم صلی